آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں رانا عادل. اسی دعا سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کے روز ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آمین. بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں شامل ہوتی ہیں وہ تمام خبریں جو اخبارات کی اشاعت کا حصہ ہیں، لیکن آج ہم کوئی اسپیشل ٹرانسمیشن، اور وہ بھی کراچی کے حالات پہ، بارش کے حوالے سے. کراچی جو خوبصورت شہر، روشنیوں کا شہر، لیکن اس کی کیا حالت ہو گئی، اس کے لیے ہم اسپیشل ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. اور اسی حوالے سے میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں اسٹوڈیو میں، تعارف کے محتاج نہیں ہے بلکہ مختصر اور جامع تعارف، ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز سچ ٹی وی ندیم رضا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. آمد کا شکریہ، مصروفیت کے باوجود آپ کی آمد، تھینکس الاٹ. میں بغیر وقت ضائع کیے کراچی کی جانب جاؤں گا، اور کراچی کے حالات جو ہیں، ایک بارش اور کراچی ڈوب گیا. میں بس یہیں سے کمنٹس آپ کے جاننا چاہوں گا. اس بارش نے سب کو بے نقاب کر دیا کہ جتنے بھی ادارے اور جتنے دعوے دار بنتے ہیں کراچی کے کہ کراچی ہمارا ہے، اس شہر کو ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا. تمام جماعتیں، ابھی اسٹیک ہولڈر ایک اور پاکستان تحریک انصاف بھی سامنے آ چکی ہے، سبھی دعوے کرتے ہیں، سبھی دعوے دار ہیں کہ یہ ہمارا ہے. وہ ایسی سونے کی چڑیا ہے، سب کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کی بن جائے، اور ہر کوئی اس کے پر نوچتا رہتا ہے. ہر کوئی اپنے مقاصد کے لیے اس شہر کو استعمال کرتا ہے، کیونکہ وہ پاکستان کی بیک بون ہے، پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. سب کچھ ہے، سب کو معلوم ہے، وفاق کو بھی پتہ ہے، صوبے کو بھی پتہ ہے، اور شہر والوں کو بھی پتہ ہے، اور جو بیرون ملک مقیم لوگ ہیں انہیں بھی معلوم ہے کہ یہ کراچی شہر کیا ہے. لیکن بدقسمتی سے سبھی لوگوں نے اپنے اپنے دور میں اس کو لوٹا ہے. وہاں پہ قبضہ مافیا سے لے کے سارے آپ دیکھیں کتنی ٹرمز استعمال کی جاتی رہی ہیں. کبھی چائنا کٹنگ ہے، کبھی گرین بیلٹس کے اوپر ہے، تو کبھی یعنی کنکریٹ کا شہر اس کو بنا دیا گیا. یہ یعنی کہ اس شہر کی میں ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ اس شہر کی خوبصورتی خود اس کی دشمن بن گئی ہے. کہ وہ شہر جو اپنی باہوں میں سب کو لے لیتا ہے، پورے ملک بھر سے لوگ وہاں پر آتے ہیں روزگار کے لیے، اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے، سہانے خواب کی تعمیل کے لیے اس شہر میں آتے ہیں وہاں پہ. لیکن اس شہر کو جس طرح سے برباد کیا ہے لوگوں نے، شہر میں تو اس طرح سے بھی کیا جاتا ہے کہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ صرف چند ماہ کے لیے وہاں بھیج دیا جائے تاکہ اپنا گھر بار بنا لیا جائے گا آرام کے ساتھ. تو ان کی بدنیتی ہر جگہ شامل ہے، ہر مرحلے پہ بدنیتی ہے، جس کی وجہ سے یہ شہر کو اس طرح سے تباہ برباد ہوا. بارش کا آپ نے جو حوالہ دیا ہے، یہ ایک بارش کا یہ عرصے دراز سے یہی ہو رہا ہے. جب نالوں کے اوپر آپ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا لیں گے، نالوں کے اوپر آپ مارکیٹس بنا دیں گے، نالوں کے اطراف میں آپ کچی آبادیاں بنا دیں گے، اسی طرح سے آپ دیکھیں جو ریلوے ٹریکس تھے سارے، وہاں تو جو پہلے ٹرام چلتے تھے ان کے اطراف میں ایون ریلوے لائنز کے اوپر آپ نے آبادیاں بنا دیں گے، تو پھر کیا حال ہوگا؟ آپ نالوں کی صفائی، دنیا بھر کا اصول ہوتا ہے کہ جب مانسون آتا ہے تو نالوں کی صفائیاں کی جاتی ہیں ساری. لیکن ہمارے ہاں بات یہ ہے کہ میئر صاحب سندھ گورنمنٹ کے اوپر، سندھ گورنمنٹ وفاق کے اوپر ایک الزام تراشی کا لمبا سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے. 2 گھنٹے کی پریس کانفرنسیں کر دی جاتی ہیں، ایک دوسرے کے الزامات لگا دی جاتے ہیں کہ وہ نیب زدہ ہیں، انہوں نے یہ ٹھیکے لے لیے، اس طرح سے کر دیا، ایک دوسرے کو بے نقاب کرتے ہیں. اور لیکن جو شہری ہیں ان کے لیے کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. یہ بارش دیکھیں، ہم تو بچپن سے ہی کراچی میں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ مین شارع فیصل جس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑیاں تیر رہی ہیں، یہ آج سے نہیں ہے، یہ عرصے دراز سے اسی طرح سے ہے. یہ کویسچن کی صورت میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا بورن اینڈ براٹ اپ وہاں کا ہے، آپ نے زندگی گزاری ہے، بچپن گزارا ہے، کراچی کو قریب سے دیکھا ہے، اس کی خوبصورتیاں جانتے ہیں، اور جس طرح آپ نے یہ چھوٹی سی بریفنگ دی ہے، میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا وہ حسن بیان کریں جو آپ نے کراچی کا بچپن میں دیکھا ہوا ہے. دیکھیں، کراچی وہ شہر ہے جس کی ابھی تو صبح ہے، یعنی کہ اس کی راتیں بھی جاگتی تھیں، اس کی کوئی خوف و ہراس کا عالم کچھ نہیں ہوتا تھا. پیدل بھی لوگ جاتے تھے، کئی کلومیٹر پیدل سفر کیا کرتے تھے.
یہ یعنی کہ مادہ پرستی کا دور نہیں تھا، ایک دوسرے کو گرانے کا دور نہیں تھا اس وقت، سب ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے، کیئرنگ تھے بہت زیادہ ایک دوسرے کے لیے۔ جو لوگ جتنے روزگار کے لیے وہاں پہ آتے تھے انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، اس شہر میں کوئی خالی پیٹ نہیں سوتا تھا کبھی بھی، یعنی کہ بھوکا اٹھتا ضرور تھا، سوتا بھوکا نہیں تھا۔ تو اس طرح سے وہاں پہ ساری چیزیں تھیں، لیکن یہ مافیاز کا جب گٹھ جوڑ ہوا تو اس نے اس شہر کو نوچنا شروع کر دیا۔ آپ دیکھیں کبھی حالات خراب کرا دیے گئے۔ میرا اس سوال کا ایک حصہ باقی رہتا ہے، آپ نے جس طرح خوبصورتی بیان کی، واقعی مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے اتنے قریب سے اس شہر کو اور بچپن میں دیکھا۔ نہیں، میں کیوں، وہاں کی پیدائش میری وہیں کی، تعلیم ساری وہاں کی ہے، دوست سارے، احباب، ریلیٹیو سارے وہیں پر ہیں۔ اب کیسا لگتا ہے؟ دیکھیں اس شہر کی سڑکیں دھلا کرتی تھیں، آپ یہ دیکھ لیں، اس شہر کی ساری سڑکیں دھلا کرتی تھی، اور اس وقت شاید بس صرف ایک کلفٹن کا ایریا ہے وہاں پہ کبھی کبھار سڑکیں دھلا کرتی ہیں، لیکن پہلے یہ ماضی میں اسی طرح سے ہوا کرتا، تمام شاہراہیں دھلا کرتی تھی، اس طرح سے گرد و غبار گند یہ نہیں ہوتا تھا۔ آج تو ہر کوئی اپنے گھر کا جو گند ہے وہ دہلیز کے باہر ہی پھینک دیتا ہے، ان کو اتنی شرم نہیں ہوتی، اتنی وہ نہیں کیئر کرتے کہ یہ جو بھی لوگ وہاں سے گھر میں جو آئیں گے گھر والے انہی پیروں کے ساتھ دوبارہ گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ اس طرح سے اس خوبصورتی کو خراب کیا گیا ہے۔ تو آپ دیں گے تجزیہ جس میں عوام کی نمائندگی بھی ہوگی، لوگ آپ کو سننا اور کہنا چاہتے ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں ندیم رضا اب کراچی کو کیسے دیکھا؟ آپ دیکھیں جس طرح سے بلدیاتی اداروں کے اندر یہ بلدیات کی ذمہ داری، بلدیاتی اداروں کی بنیادی ذمہ داری ہے، سندھ گورنمنٹ کی اپنی جگہ ہے، وہ یہ وزیر بلدیات جو ان کی ذمہ داری اپنی جگہ ہے، بالکل ہے ان کی، لیکن بنیادی جو ہے ذمہ داری کے ایم سی جو ہوتی ہے اور بلدیات ادارے ان کی آتی ہے کہ کچرا اٹھائیں، صفائی ستھرائی کریں، لیکن جب وہاں پہ سیاسی بنیادوں پر آپ بھرتی کر دیں گے، جو ملازم جن کی ذمہ داری ہے صفائی ستھرائی کرنا، جن کی پاس کے اندر جن کی ذمہ داری ہے صفائی کرنا، جو شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم کریں، جب وہ افسران کے گھروں پر نوکریاں کر رہے ہوں گے، وہ صرف حاضر لگانے کے لیے بھی جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ سسٹم خراب ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ پھر آپ اگر میئر صاحب صرف الزامات لگاتے رہیں گے کہ یہ سندھ گورنمنٹ ہم سے سپورٹ نہیں کر رہی ہے، لیکن جو آپ کے ٹاؤنز ہیں آپ ان میں تو کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں وہاں پہ پی ٹی آئی کے پاس بھی ٹاؤن ہے، پیپلز پارٹی کے پاس ہے، اور ایم کیو ایم کے پاس بھی ہے۔ اگر کارکردگی کے مظاہرہ دیکھنا کہ کون اس شہر سے کون کتنا مخلص ہے، تو ان کے ٹاؤن دیکھ لیے جائیں، ان کی یونینز دیکھ لی جائیں، اس سے پتہ چل جائے گا۔ اور اس میں میں کہوں گا، پہلے بھی میں کہتا رہا ہوں کہ اصل میں عوام خود بھی ذمہ دار ہیں، وہ کیوں نہیں ان سے باز پرس کرتے، وہ کیوں نہیں ان سے سوال کرتے کہ آپ یہاں کے ٹاؤن چیئرمین ہیں تو آپ کے علاقے میں کیوں گند ہو رہا ہے؟ جس سے لیاری میں آپ دیکھیں کس طرح سے گاڑیاں وہاں پہ تیر رہی ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ جا رہا تھا کہ سڑکیں واضح طور پہ تالاب کا منظر، بلکہ دریاؤں ندی نالوں کا منظر اور طغیانی کے ساتھ یہ پہلی بارش نہیں ہے کراچی کی، ایک تو ہوتی نہیں ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے، اس کو ان حکمرانوں کی نااہلی، کوتاہی، لاپرواہی، بے حسی، اس کی وجہ سے یہ زحمت میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ لوگ گھروں میں قید ہو جاتے ہیں، گھروں میں بھی رکتے ہیں تو وہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ چھتیں نہ گر جائیں، یعنی کہ بنیادیں اتنی کمزور باہر۔ یعنی بارش پہلی نہیں، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آئی آئی چندی گڑھ روڈ، ہم بھی وہاں پہ، میں بھی جب آفس جاتا تھا تو ایون گاڑی کا بونٹ کے اوپر پانی ہوتا تھا، اتنا پانی۔ میں وہی کہہ رہا ہوں آج کی بات نہیں ہے یہ، آپ 10 سال پہلے بھی جائیں تب بھی یہی صورتحال تھی، اور آج دیکھیں آج بھی یہی صورتحال ہے۔ کوئی محسوس نہیں کرتا۔ بات یہ احساس خود تو رہتے ہیں سب کے اسٹیک، سب کے بس اس حد تک اسٹیک ہولڈر ہیں سارے لوگ کہ یہاں سے کمانا ہے اور یہاں سے باہر نکالنا ہے، اچھے ایریوں میں جا کے اپنے گھر بنانے، انویسٹمنٹ ساری باہر کرنی ہے۔ یہاں پہ کیا ہے، عوام وہ جانے، ان کا کام جانے، ہم نے صرف سیاست کرنی ہے۔ اور کراچی کو اون کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات بڑی اچھی ہے، اون ہر آدمی کی یہی خواہش ہوتی ہے، بولتے ہیں کہ یہ کراچی ہمارا ہے۔ جسے دیکھیں آپ کہ کراچی ہمارا ووٹ بینک ہے، کہ وہاں کے لوگوں کو بس صرف اپنے یعنی کہ بہتر سے بہتر الفاظوں میں ان کو لبھاؤ، شعر و شاعری کرو، ان کی تعریفیں کر دو، اور بس یہاں سے فوائد اٹھائیں، سمیٹیں، مال دولت سمیٹیں اور اس کو ساری کی ساری باہر لے جائیں۔ آپ دیکھیں اتنے عرصے ایم کیو ایم بھی وہاں پہ رہی ہے، تو کیا وہ پہلے کراچی نہیں ڈوبتا تھا؟ بالکل ڈوبتا تھا، لیکن ہاں اس وقت اس طرح سے خبریں منظر عام پہ نہیں آتی
تھی. لیکن آج اوپن ہے ہر چیز ہے, آج پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہے تو وہ اس لیے ہر چیز وہ سامنے آ رہی ہے, اس کو لے کے آیا جا رہا ہے. ایون اس دوران جو پرانی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی وائرل کی جا رہی ہیں. تو ایک تصویر کا ایک رخ یہ بھی ہے, لیکن میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ شہر کی صورتحال بہتر ہے. نو وے, شہر کی صورتحال انتہائی خراب ہے. لیکن شارع فیصل آپ اگر صدر سے ملیر, کیونکہ کراچی میں مین جو شہر یہ ہب ہے, یہاں پہ صدر کے علاقہ آئی ایچ چندی گڑھ روڈ, پھر پورٹ, یہاں پہ مضافاتی علاقوں سے ملیر, قائد آباد, اس سائڈ سے لوگ بڑی تعداد میں شہر میں داخل ہوتے ہیں روزگار کے لیے. جس دن بارش ہو جاتی ہے, جیسے ابھی بارش ہوئی ہے, آپ یقین کریں کہ وہ لوگ صدر پہ گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں یا شارع فیصل تک اگر پہنچ گئے, شارع فیصل تک اگر پہنچ گئے تو وہیں فٹ پاتھوں پہ کہیں جیسے تیسے اپنی گاڑیاں چھوڑ کے 15 16 کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے وہ پیدل طے کرتے ہیں, وہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں, یہ آج سے نہیں ہے, یہ آج سے نہیں ہے, یہ پہلی بار نہیں ہو رہا, یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. جو وفاق میں جو گورنمنٹ ہوتی ہیں وہ اپنی حکومت بنانے کے لیے ایم کیو ایم کا سہارا تو لیتی ہیں, یہاں سندھ کی سیٹوں کا سہارا, کراچی کی سیٹوں کا سہارا تو لیتی ہیں, لیکن اس طرح سے فیسلٹیٹ نہیں کرتی ہیں. اب یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے جو حکومت کا سہارا بنتے ہیں, جو اپنا کندھا دیتے ہیں, وہ کیوں نہیں یہاں پہ بہتر کرواتے حالات کو, یہاں پہ ترقیاتی کام وہ کیوں نہیں کرواتے. میں نے کہا نا کہ آج سے تو نہیں ہے بارش سے پہلے سے ہو رہی ہے. ہمیشہ شارع فیصل کا یہی حال رہتا ہے, ہمیشہ آئی ایچ چندی گڑھ روڈ کا یہی حال رہتا ہے, ہمیشہ نارتھ ناظم آباد میں جو کے ڈی چورنگی کی آپ نے ویڈیوز دیکھ رہے تھے وہاں بھی یہی حال رہتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے نارتھ ناظم آباد میں کہ وہ پہاڑی علاقے سے سارا پانی نیچے آتا ہے سڑک کے اوپر, اس کی وجہ سے ہر چیز وہاں پہ ڈوب جاتی ہے. تو یہی صورتحال ہے. اچھا, اسی سے لنک کرتا ہے پھر وہ کہ الیکٹرک کا معاملہ. میں بالکل اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ مسائل اپنی جگہ پہ ہیں کہ سامان بہ رہا ہے, گاڑیاں بہ رہی ہیں, کشتیاں چل رہی ہیں, یعنی ہم درفت کے لیے وہاں پہ کشتیاں چل رہی ہیں. ہم نے تو لاہور کو سنا تھا کہ وینس بنا دیا گیا, لیکن ہم نے کراچی والے بھی کم نہیں ہیں, بلدیاتی ادارہ کراچی کے بھی کم نہیں ہے, اور وہاں پہ تو کشتیاں شاید محظوظ ہونے کے لیے ہوتی ہیں, یہاں کی کشتیاں تو مجبوراً ہیں. آپ دیکھیں نا کراچی میں اب وہی بات ہے کہ کے الیکٹرک ہے, دیکھیں 15 سال سے زیادہ ہو گئے, وہ کر کیا رہے ہیں سوائے پیسے نکالنے کے. بل کتنے ٹرپل یعنی کہ ملٹی پلائی کر کے بھیج رہے ہوتے ہیں, جو بل نہیں جمع کراتا اس کی لائٹ کاٹ دی جاتی ہے. لیکن بجلی دیکھیں آپ, ذرا سی بارش ہوتی ہے فیڈر ٹرپ کر جاتے ہیں. یہ آج سے نہیں, یہ بھی شروع سے ہوتا آ رہا ہے. یعنی کراچی میں ہر چیز یہ پرانی چلے آ رہی ہے اور اسی طرح سے, اور کسی کو بھی ہوش نہیں رہا, اختیارات لینے والوں کے پاس بھی اور اختیارات دینے والے بھی, دونوں اس میں یعنی کہ وہ ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. انہوں نے اس کی بہتری کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. وہ مستقل بنیادوں پر بس صرف یہی ہے کہ اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے کہ یہ ٹرپ کر گئے, یہ ہو جائیں گے, بہتری آ رہی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. آج تک دیکھنے کیا وقت آ گیا, ابھی تک کچھ بھی نہیں. ساری صورتحال 250 فیڈر جو ہیں وہ ٹرپ کر چکے ہیں, حالات بڑے گمبھیر ہیں. اوور بلنگ الگ سے تھی, اور یعنی کے الیکٹرک بالکل بے حسی, یعنی انتظامیہ بالکل بے حس ہو گئی ہے. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. اور کے الیکٹرک کے معاملہ تو یعنی پانی کی ایک بوند, یعنی بارش کی ایک بوند, بارش کا پہلا قطرہ پڑتا ہے تو بتیاں گل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی کہ آپ نے بے حسی کی بات کی, یہ تو وہ حصی ختم ہو جاتی ہے. جیسے وہ کورونا کے اندر ہے, لوگوں کا ذائقہ ختم ہو جاتا, ذائقے کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہاں ان کو اپنے ذائقے کا پتہ ہے, لیکن یہ بات میں بالکل واضح کر دوں, وہ بے حسی وہ صرف عوام کے لیے ہے, وہ دوسروں کے لیے ہے, وہ ووٹرز کے لیے ہے, وہ شہریوں کے لیے ہے, اپنے لیے نہیں ہے. اپنے لیے ہر کوئی بہتری کر رہا ہوتا ہے, اپنے لیے انہیں معلوم ہے کہ کس طرح اپنے بچوں کا مستقبل سیکیور کرنا ہے اور کس طرح ہم نے پراپرٹی بنانی ہے, کس طرح ہم نے جائیدادیں بنانی, انہیں بہتر انداز سے معلوم ہے. وہ یہی کریں. جو شہر والے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں, کراچی والے, کہ کس طرح سے اس شہر کو نوچا جا رہا ہے. ابھی بھی دیکھیں نا کے الیکٹرک کا دیکھیں. ندیم صاحب, آپ کی گفتگو تو میرے ساتھ چل ہی رہی ہے, میرے ساتھ اور مہمان بھی ہیں, آن لائن مہمان اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. تجزیہ کار اختر بلوچ صاحب, السلام علیکم سر. اختر بلوچ صاحب السلام علیکم. آئی تھنک کوئی آڈیو پرابلم چل رہی ہے. جو ہی صورتحال بہتر ہوگی تو ہم دوبارہ ان کی طرف جائیں گے. لیکن ندیم صاحب, کے الیکٹرک کی بے حسی تو عوام کو ویسے ہی مار رہی ہے.
بات یہ ہے جو ذمہ دار ادارے ہیں وہ کیوں نہیں اس کی جانب آتے کہ جو شہر کے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ووٹ بینک پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, ہمارے ووٹرز کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, ہمارے شہر کا امن برباد کیا جا رہا ہے, تو انہیں کس نے روکا ہے؟ کیوں نہیں کہ الیکٹرک کو پابند بناتے, کیوں نہیں اسے باس پرس کرتے, کیوں نہیں اسے سوال کرتے, کیوں نہیں اسے حساب لیتے ہیں؟ تو یہ جو ساری صورتحال ہے کہ ماضی میں وہ کافی ساری چیزیں آئی تھیں, وہ جتنے بھی شہر کے اسٹیک ہولڈر اپنے آپ کو بولتے تھے سب کو فیسلٹیٹ کیا جا رہا تھا. بہت سارے تو دعوے بھی کیے گئے, ہم نے واضح طور پہ سنا, آن دا ریکارڈ باتیں ہیں, ایون گورنر سندھ کہتے رہے, اسد عمر کہتے رہے, سندھ حکومت کہتی رہی کہ یہ معاملات حل ہو جائیں گے, اس کے علاوہ نیپرا نوٹسز لے رہا ہے. یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ معاملات حل ہو جائیں گے, کہ اس وقت جو غصہ, جو جذبات عوام کے, انہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. دیکھیں ماضی میں بھی دیکھیں جماعت اسلامی نے بھی دھرنا دیا, احتجاج کیا, اس کا کیا حل نکلا. عوام کا دیکھیں جب بھی آپ نوٹ کیجئے گا, جب بھی دھرنے ہوتے ہیں کوئی سی بھی سیاسی جماعت دے یا کوئی بھی دے, اس میں آپ دیکھیں عوام کا فائدہ کہاں ہوتا ہے؟ عوام کا فائدہ بالکل بھی نہیں ہوتا. ہاں جو دھرنے دیتے ہیں, جو احتجاج کرتے ہیں, جو پریس کانفرنسیں کرتے ہیں, ان کا ضرور بھلا ہو جاتا ہے. لیکن ہاں میں یہ کہوں گا کہ چلیں اس بہانے کسی کا تو بھلا کسی کا تو بھلا ہو جاتا ہے, لیکن عوام تو اسی صورتحال میں ہے. اور بلکہ میں تھوڑا سا مزید آگے بڑھتا ہوں کہ الیکٹرک کی کارکردگی, اوور بلنگ, بجلی کا آنا نہ آنا, وہ آنکھ مچولی, وہ ایک الگ سے میٹر ہے. لیکن ایک بڑا عجیب سی صورتحال ہے اور وہ ہے تاروں کی تنصیب کی, یعنی بے ہنگم تاریں اور ان میں کرنٹ اور پانی اور کرنٹ سے جانے جاتی ہیں, یعنی اموات کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیں نا, پہلے کراچی میں تانبے کے تار ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے, الیکٹرک کے, انہوں نے سارے وہ ختم کر دیے. اتنے مہنگا وہ وائر ہوتا تھا وہ سب ختم کر دیے, بیچ کے اسی سے سرمایہ کافی نکال لی ہے. اب وائر لگا دی گئی ہے, ٹھیک ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ ذرا سا بھی کچھ ہوا, تار گر گئے, رونچی نے تار کاٹے اور بیچ دیا کرتے تھے اس سے ساتھ, لیکن انہوں نے وہ صفایا کر دیا. اپنی جو انہوں نے سرمایہ کاری کی تھی وہ تو ہلکے ہلکے میں نکال چکے ہوں گے, تو کما بھی لیا ہوگا, شہریوں سے لوٹے جا رہے ہیں. لیکن شہریوں کی بہتری کے لیے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا. آپ کی پاور سپلائی اتنی ویک ہے کہ اس میں اگر زیادہ لوڈ پڑ جائے تو فوراً بیٹھ جاتے ہیں. اور ٹرپ, اور یہ آپ دیکھیں ہمیشہ کراچی کے ساتھ جڑا ہوا دھابے جی پمپنگ سے اس کی پانی سپلائی معطل ہو گئی, وہاں پہ سارا جمپیر کے اوپر وہ سسٹم بیٹھ گیا. تو یہ مستقل بنیادوں پر اسی طرح سے ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ صرف میرا تو ایک سوال ہے کہ قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں, جانوں کے ضیاع کا ذمہ کون اٹھائے گا؟ کون اٹھائے گا جی؟ جو ذمہ دار ہے, جو شہر کا رکھوالا ہے, جو شہر میں جس پہ ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں, جو میئر ہیں, جو وزیر بلدیات ہیں, وزیر اعلیٰ ہیں, پھر وفاق کی حکومت ہے, وزیر اعظم. دیکھیں ایک ندیم صاحب, اختر بلوچ صاحب نے پھر ہمیں جوائن کیا ہے, ہم ان کی طرف چلتے ہیں. اختر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام, آواز آ رہی ہے میری اب؟ جی بالکل, مجھے آواز آپ کی آ رہی ہے اور آپ سے بہت سارے سوال کرنے ہیں کراچی کے حوالے سے. اور کراچی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں جو صورتحال ہے, ایک بارش ہوئی پورا کراچی ڈوب گیا, اور وہ صرف ڈوب نہیں گیا, وہاں کے ایسے حالات. میرے ساتھ اس وقت ندیم صاحب بیٹھے ہیں, ان سے میں نے بہت تعریف پوچھی کراچی کی. السلام رضا صاحب, کیسے ہیں آپ؟ بس آپ سے پہلے میں نے تھوڑا بہت جو شہر کا, باقی شہر کا جو مرثیہ نہج ہے وہ آپ میں چاہوں گا کہ آپ کراچی کی وہ تاریخ بتائیں, اس کی خوبصورتیاں بتائیں, اور اس کے بعد میں آج کے حالات پہ آتا ہوں کراچی. جی سوال دہرائیے گا ذرا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے کراچی کو دیکھا, کراچی کی خوبصورتیوں کو, روشنیوں کو, وہ کھلا شہر اور وہ فضائیں جس کی طرف لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں, بڑی دلکشی اور کشش ہے اس میں, پرکشش شہر ہے, خوبصورت شہر. بلکہ ایک لفظ استعمال کیا ندیم صاحب نے, سونے کی چڑیا. تو بہت سارے ایسے لفظ ہیں جن سے مناسبت ہے اس کی, لیکن میں یہ چاہوں گا پہلے تھوڑا سا آپ وہ ذکر کر دیں تاکہ اب جو حالیہ صورتحال ہے اس کے بارے میں بعد میں آپ سے گفتگو کروں. تعلق ہے کراچی کے بارے میں, یہ ایک مراٹھی زبان میں ایک کتاب ہے, اس میں یہ انکشاف ہوا تھا کہ کراچی کو, دہلی کو جو ہے دارالخلافہ نہیں بنانا تھا, کیپٹل سٹی نہیں بنانا تھا. انگریزوں نے طے کیا تھا کہ کراچی کو کیپٹل سٹی بنایا جائے گا, اور اس میں سمندر بھی ہے. اور پھر اس طریقے سے انہوں نے جو یہاں پر ہسپتال بنائے, اسکولز بنائے, لائبریریز بنائی, اور ریلوے ٹریک, اور مطلب تمام کاموں میں جو دلچسپی لی. تو ان کا ایک یہ بھی گمان غالب ہے کہ وہ یہاں پر جو ہے اس کو کیپٹل سٹی بنانا چاہتے تھے انڈیا کا.
تو اسی لیے کراچی کی سڑکیں جو پرانی سڑکیں ہیں ابھی بھی آپ چلے جائیں تو آپ ان سڑکوں کو دیکھ لیں تو آپ اتوار کے دن چلے جائیں تو اتوار کے دن آپ صرف صدر میں گھومیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی چوڑی چوڑی سڑکیں جو یہاں پر موجود ہیں. لیکن اب آپ چلے جائیں, اس وقت آپ چلے جائیں تو آپ آج ورکنگ ڈے آپ جا کے وہاں سے پیدل گزر کے دکھا دیں تو بڑی بات ہوگی. تو اسی طرح پانی کا جو سسٹم تھا, پانی کی نکاسی کا جو سسٹم تھا, جمشید نصروان جی مہتا جو تھے وہ تھے, ہرچند رائے وشن داس جو پہلے منتخب صدر تھے میونسپل کمیٹی کے وہ تھے. تو ان لوگوں کے مجسمے بھی لگائے گئے تھے جن لوگوں نے جو پارسی تھے, جو ہندو تھے, جو مسیحی تھے, مسلمان بھی تھے. اب ایک وہ یہ بتائیں گے اپنا کیا نام ہے ندیم رضا کہ ہمارے یہاں پر ایک مولوی مسافر خانہ کہلایا جاتا ہے. حالانکہ وہ مولوی مسافر خانہ نہیں ہے, اس کا نام ہے مولوی ڈنو مسلم دھرم شالہ. اب اس وقت تو یہ صورتحال تھی. پھر مذہبی رواداری بھی تھی, مطلب شیعہ سنی اور ہندو اور مسلمان کا بھی کوئی اس طرح کا وہ نہیں تھا, سب جو ہے کاموں میں حصہ لیتے تھے, خیر کے کاموں میں. اب یعنی کسی نے کوئی انسٹیٹیوٹ بنوا دیا, کسی نے کوئی اسکول بنوا دیا, تو اس وقت جو کمپٹیشن ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ کون زیادہ سے زیادہ عوامی فلاح و بہبود کے کام کرے گا. اب جیسے آج کرونا کراچی میں پھیلا ہوا ہے تو اسی طرح تعاون تھا, تعاون کا مرض تھا, تو اس میں جمشید نصروان جی مہتا اور ہرچند رائے وشن داس ان لوگوں نے اتنا کام کیا کہ وہ جاتے تھے مریضوں کے پاس, ٹھیک ہے نا. تو وہ جذبہ نہیں ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں ہے تلخ لیکن اب کرنی تو پڑے گی. کراچی کی جو مقامی آبادی ہے اس وقت وہ کراچی کی مالکی نہیں کرتے. مالکی سندھی کا لفظ ہے اور اس کو ہم اردو میں کہیں گے اونرشپ, انگریزی میں اونرشپ کہیں گے اور اردو میں اس کو تسلیم کرنا. بالکل. تو اب یہاں پر جو لوگ آپ کے اسلام آباد کی بات کرتے ہیں کہ عید کو جو ہے اسلام آباد سنسان ہو جاتا ہے, عید کو کراچی بھی ویران ہو جاتا ہے. کراچی کی صورت حال ہے کہ کراچی سے جو لوگ مطلب باہر جاتے ہیں جتنے پورے ملک میں جاتے ہیں. اختر صاحب واقعی یہ جو خوبصورتیاں آپ شہر کی بیان کر رہے ہیں یہ واقعی دل کرتا ہے کہ وہ دیکھا جائے اور سنا جائے. جی ندیم صاحب میں نے یہ کہا تھا شروع میں لفظ, یہ جو کراچی کی خوبصورتی تھی وہی اس کی دشمن بن گئی, کہیں ایسا تو نہیں؟ نہیں سر, ایک تو دشمنی اس طریقے سے ہوئی کہ ہر تمام لوگوں نے اپنے اپنے لوگ بسانے شروع کیے. اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, آپ یہاں پر آباد ہو رہے ہیں, صنعتیں آ رہی ہیں, یہ میں 60s یا اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, یہ ٹھیک بات ہے. لیکن بات یہ کہ آپ اس شہر کو تسلیم تو کریں کہ یہ ہمارا شہر ہے. بالکل اپنائیں. مطلب عید پہ اکثر لوگوں کے زبانی یہ سنا جاتا ہے کہ میں گاؤں جا رہا ہوں, کوئی کہتا ہے میں ملک جا رہا ہوں کراچی میں. اب آپ کا گاؤں اور ملک کہیں اور ہے تو آپ کیا کس طریقے سے آپ کچرا اٹھائیں گے, اس کو نالی میں پھینک دیں گے. آپ کو اسپتال میں اگر کوئی چندہ دینا ہے تو آپ کیوں دیں گے, کس لیے دیں گے؟ آپ کو تو یہاں علاج کا مطلب آپ کو پرواہ نہیں ہے کہ یہاں علاج بھی ہو سکتا ہے. اگر نہیں تو اختر صاحب جو شہر آپ کو سموئے رکھے, جو آپ کو بسائے, جو آپ کو پالتا ہے, تو کیا اس کو اپنانا نہیں ہے؟ کسی کے اندر کوئی ایسا احساس نہیں جاگتا؟ یہی تو المیہ ہے کہ پارسی یہاں سے کوچ کر گئے, مسیح تقریباً کوچ کر گئے, یہودی جو تھے یہودیوں کا یہاں پر ایک سینیگوگ تھا, ان کا قبرستان ابھی بھی ہے, یہودی بھی یہاں سے, اب ایک آدھ کوئی یہودی رہ گیا وہ بھی کیموفلاج میں پتہ نہیں لگتا کہ وہ ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو وہ لوگ جن یہاں کراچی کی عمارتوں پہ آپ جائیں تو وہاں پر سنین جو لکھے ہوئے ہیں 1923 1922 اور اتنی خوبصورت پتھر کی عمارتیں, وہ ساری کی ساری توڑ کے پلازوں کے پلازے کھڑے کر دیے. اب یہ گلستان ہے جوہر جو بنا ہے, یہ ندیم رضا کو پتا ہوگا, یہ اس پہ زلزلے کی بیلٹ پہ ہے. ایک بھی اگر کوئی زلزلہ تھوڑا بہت آ گیا تو یہ جو 22 منزلہ عمارتیں ہیں اللہ خیر ہی کرے. تو یہاں پر جو ہے لوگوں نے اس کو کراچی کو, یعنی آپ اپنے شہر میں ہوتے ہیں یار, ایک 60 گز کے اس پہ آپ جو ہے 12 منزلہ عمارت بنائیں گے اور کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے, کوئی آپ کو ٹوکنے والا نہیں ہے. آپ نالوں کی صفائی کے لیے جی کرونا آ گیا تو نالوں کی صفائی نہیں ہوئی, یہ ہمارے انہوں نے فرمایا ناصر شاہ نے بڑے اچھے انسان ہیں, لیکن یہ کون سی دلیل ہے کہ کرونا کی وجہ سے نالوں کی صفائی نہیں ہوئی؟
کہ الیکٹرک والے کہتے ہیں کہ یہ ندیم صاحب آپ کو بتا سکتے ہیں، ندیم صاحب واقعی یہ جملہ تو ہے نا، کورونا کی وجہ سے صفائی نہیں ہوئی؟ نہیں، کورونا کی وجہ سے باقی مال کی صفائی تو ہو رہی ہے، نالوں کی صفائی نہیں ہو رہی ہے. تو یہ بڑا، جیسے بھی گلستان جوہر کا اختر بلوچ صاحب بتا رہے تھے کہ جوہر، گلستان جوہر وہ علاقہ ہے جیسے انہوں نے بتا دیا کہ وہ زلزلے کی بیلٹ کے اوپر ہے، لیکن وہ اتنی ہی زیادہ ولنریبل ایریا ہے کہ وہ یعنی فلیٹوں کا شہر سمجھے، ایک طرح کے فلیٹوں کا شہر ایک آباد کیا گیا ہے بالکل ہی گلستان جوہر کے اندر. بڑے بڑے فلیٹس بنا دیے گئے وہاں پہ، آبادی وہاں پہ دیکھیں لائٹ نہیں ہوتی والا ماحول بالکل. ابھی جو بارش میں کیا صورتحال وہاں پہ سب نے دیکھا، گاڑیاں تیر رہی ہیں. اچھا، پھر بجلی نہیں ہوتی. پانی کا سب سے بڑا مسئلہ اس علاقے کے اندر ہوتا ہے. وہی بات ہے کہ آپ نے اتنے بڑے علاقہ پورا بسا دیا فلیٹوں کا. این او سی کس نے دی؟ کس نے وہاں پہ پانی کی لائنوں کی وہ دیا، این او سی دیا؟ کس نے الیکٹرک کی سپلائی دی؟ کس نے گیس دی؟ یہ سارے ادارے، یہ سب ذمہ دار ہیں اس چیز کے جو شہر کے بگاڑ کا سبب بن رہا ہے. اس جانب کون توجہ دے گا؟ جیسے ناصر شاہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ تو ایک اچنبے کی بات ہے کہ آپ کے دیگر معاملات تو سارے چل رہے ہیں، آپ پریس کانفرنسز بھی کر رہے ہیں، دوسروں پہ الزامات بھی لگا رہے ہیں، لیکن ہاں کرونا کے نالوں کی صفائی نہیں ہوئی. اب جو اتنا جو میس کریٹ ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر آپ ذمہ دار ہیں. اور اختر صاحب، آپ نے جو باتیں کی ہیں شہر کے حوالے سے وہ واقعی بڑی دلچسپیت ہے، لیکن حالیہ صورتحال کی طرف چلتے ہیں. ایک بارش اور جو شہر کی حالت ہو گئی، وہاں پہ پانی ہی پانی ہے، گاڑیاں بہ رہی ہیں، سامان بہ رہا ہے، اس کے علاوہ کشتیاں بنی ہوئی ہیں آمد و رفت کے لیے. اس صورتحال کو کیسے دیکھیں؟ ہوا ہے لیکن پانی نکلا بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ پانی ٹھہر ہی گیا ہو اور پانی نہیں نکلا ہو، لیکن بارش تو ہوئی ہے اور پانی آیا ہے اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب ایسی تنگ گلیاں ہیں، ایسے بنگلے مکانات بنے ہوئے ہیں کہ نالوں کے اوپر آپ نے پوری ایک بستیاں آباد کر دی. بالکل، یہ ذکر بھی کیا ندیم صاحب نے آغاز میں کہ باقاعدہ بستیاں بنا دی. یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے یہاں ٹیلی فون دیا، جس نے یہاں بجلی دی، جس نے یہاں پانی دیا، اب کیا الیکٹرک والے کہتے ہیں وہاں کنڈے لگے. ارے بھائی، تو بجلی بھی تو آپ لوگوں نے دی تھی نا. تو اب وہاں پر نکاسی آپ کا کوئی وہ تو حل کریں. پھر یہ مختلف اس میں بٹا ہوا ہے، مطلب بلدیہ کے پاس بھی ہے، اب ٹاؤن ہے، وہ ڈسٹرکٹ ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو وہاں پر پیپلز پارٹی کی بھی حکومت ہے، وہاں پر متحدہ پاکستان کی بھی حکومت ہے. تو یہ ساری آبادیاں تو ہیں، یہ سب لوگ تو ہیں، لیکن کرے گا کون؟ مسئلہ تو یہ. اب دیکھیں، میں اب دروازہ کھول کے بیٹھا ہوں، یہ فوار شروع ہو گئی ہے، میرے منہ پہ پڑنا شروع ہو گئی ہے. تو بھائی پانی تو نہیں آ جائے گا زیادہ گھر میں، خدا نہ خواستہ؟ نہیں، بس اب دروازہ بند کرتے ہیں، بیگم سے درخواست کرتے ہیں اگر وہ مان نہیں، یعنی کہ اللہ کی رحمت کو آپ روک. ندیم صاحب، اختر صاحب، آپ میرے ساتھ ہی ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا مجھے. ناظرین، پروگرام جاری ہے، لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، ساتھ رہیے گا.